رحیم عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے تدریس اور معاشرہ. یہ عناصر تعلیم ہیں. 6 عناصر تعلیم میں سے 4 ہم نے پڑھ لیے تھے. تو آج ہم پڑھیں گے تدریس کے متعلق اور معاشرہ کے متعلق. تو تدریس کیا ہے؟ یہ ایک فن ہے جس کے ذریعے استاد مختلف طریقہ ہے تدریس اختیار کرتا ہے، اور تدریسی حکمت عملیوں کے تحت طالب علم کی شخصیت میں تعلم کے لیے یا تبدیلی کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرتا ہے. تو یہ جو تدریس کا عمل ہے بڑی مہارت کا تقاضا کرتا ہے. استاد کو جو ہے مختلف طلباء کے اندر جو مختلف صلاحیت ہوتے ہیں جنہیں ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں، انفرادی اختلافات، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اور مختلف مضامین کو پڑھانے کے لیے اسی اساتذہ جو ہیں مختلف طریقہ ہے تدریس اختیار کرتے ہیں. تو استاد کو چاہیے کہ وہ بڑی اپنی جو تدریس ہے اسے مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے طالب علم کو اس طرح سے پڑھائے کہ اس کا انداز بیاں دلچسپ، آسان اور دیرپا ہو، اور طالب علم جو ہے جو بھی ان کو سامنے کوئی نئی چیز ان کو سکھانے کے لیے پیش کی جا رہی ہو، اس میں وہ خوشی وہ چیز سیکھیں، اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں. تو اس طرح جو ہے استاد کی جو تدریس ہوگی وہ بڑی مؤثر اور کامیاب ہوگی. استاد کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تدریس کے ذریعے تعلیم اور تعلم کے عمل کو آسان اور دلچسپ بنائے، اور اس کے لیے پھر وہ تدریسی اعانات کا استعمال کریں، آڈیو ویژول ایڈز ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں. اس کے بعد ہے جی معاشرہ. تو یہ چھٹا ایلیمنٹ آف ایجوکیشن ہے. تو تعلیم کا چھٹا عنصر معاشرہ ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ طالب علم تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے جس کا انتظام معاشرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی تعلیم کا عمل اگر شروع کیا جاتا ہے تو وہ بھی معاشرے کے افراد کے لیے ہوتا ہے، اور معاشرہ ہی اس کا انتظام کرتا ہے. اور کسی بھی ملک کا نظام تعلیم براہ راست اس ملک کے معاشرے کے مسائل اور ضروریات سے متاثر ہوتا ہے. یعنی نظام تعلیم جو ہے جب وضع کیا جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہیں کس قسم کی افرادی قوت کی کون سی چیزوں کی ضرورت ہے. تو اسی لیے نظام تعلیم اور عمل تعلیم معاشرہ کے ماحول، اس کے مسائل اور معاشرے کی ضروریات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تعلیمی عمل کا معاشرے سے گہرا ربط ہونا چاہیے. یعنی تعلیمی عمل جو ہے یہ خلا میں تو نہیں ہوتا، یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہے یہ افراد سے مل کر بنتا ہے. اگر معاشرے سے افراد کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس کے ضروری ہے کہ تعلیمی عمل کے اندر جو ہے معاشرہ اور اس کے افراد جو ہیں اور تعلیمی عمل کے دوران جو ہے ایک رابطہ ہونا چاہیے، اور وہ بڑا گہرا رابطہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ افراد معاشرے کا حصہ ہیں. تعلیم افراد معاشرہ کے لیے ہوتی ہے. افراد معاشرہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب معاشرہ تعلیم کے لیے مناسب ماحول، ضروری وسائل اور سہولیات بہم پہنچائے. تو افراد معاشرہ کی اگر ہم صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے لیے معاشرے کو چاہیے کہ وہ ایک مناسب ماحول مہیا کرے، ضروری جو وسائل درکار ہوتے ہیں اور سہولیات ہیں وہ بھی بہم پہنچائی جائیں. فرد اور معاشرہ کا باہمی تعامل ہوتا ہے. یعنی فرد جو ہے یہ معاشرے کا حصہ ہے، اور فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور انہی بنیادی اکائیوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، اور انہی کا آپس میں جو ہے تعامل ہوتا ہے. تو مختلف سرگرمیاں جو ہیں زندگی کی وہ رواں دواں رہتی ہیں. عمل تعلیم ان کے درمیان ربط و ضبط کا ایک فریضہ سر انجام دیتا ہے. معاشرتی بقا، تہذیب و تمدن، ثقافت و اقدار کا تحفظ، نظریات اور علوم و فنون کا فروغ، عمل تعلیم کے ذریعے ہی یہ سب ممکن ہے. یہ معاشرتی مطابقت تعلیم کا اہم مقصد ہے. یعنی طالب علم معاشرے کی اقدار اور روایات کو اپنائے اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اپنا کردار ادا کرے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا جی تعلیم کا دائرہ عمل. تعلیم فرد کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، اسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے، اس کے اخلاق، کردار اور رویے کی اصلاح کرتی ہے، اور اسے معاشرے کی عملی زندگی میں انفرادی و اجتماعی حیثیت سے کامیاب شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے. تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم سے ہی انسان کی شخصیت کی تکمیل ممکن ہے، اور
کائنات کے اندر جو بھی حقائق پائے جاتے ہیں وہ بھی تعلیم کے ذریعے ہی طلباء تک پہنچائے جاتے ہیں، عوام تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء کے اخلاق، کردار اور رویوں کی اصلاح بھی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے کہ معاشرے میں اگر عملی زندگی جو ہے اب انفرادی اجتماعی طور پر اگر کامیاب شہری کی حیثیت سے گزارنی ہے تو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے انسان کے کردار میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ عام طور پر 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے یہ وقوفی تبدیلی، دوسری تاثراتی تبدیلی اور تیسری مہارتی تبدیلی۔ تو سب سے پہلی جو تبدیلی ہے وہ ہے وقوفی تبدیلی۔ تو آج ہم اس کے متعلق بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا تعلق تصورات اور معلومات سے ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو ذہن سازی ہے، انسان کے ذہن میں جو تبدیلیاں آتی ہیں دماغ کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، وہ انسان کو مختلف تصورات جو ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، مختلف معلومات جو بہم پہنچائی جاتی ہیں، وہ تبدیلی کہلائے گی وقوفی تبدیلی۔ تو تعلیم کے ذریعے طالب علم کو اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ مختلف اشیاء کو پہچانتا ہے اور اس کے متعلق معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، حافظہ کی مدد سے انہیں دوبارہ دہراتا ہے، اس کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے اور اس کے مختلف اجزاء کا باہمی تعلق معلوم کرتا ہے، اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔